السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب کا بہت ہی اہم اور اچھا بیان جس میں بہت اچھی کارگزاری کی گئی ہے، جزاک اللہ۔ رنگ کالا ہو یا گورا، آدمی سید ہو یا پٹھان ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی اور اللہ کا تعلق مل گیا تو یوں سمجھو دنیا اور آخرت میں آدمی کامیاب۔ تو میرے محترم دوستوں، چار نسبتیں ہو گئی۔ ایک تو عام جانداروں والی نسبت، اس کے اندر اپنے تقاضوں کا پورا کرنا، اس پر جان مال کا لگانا۔ ایک فرشتوں والی نسبت، یعنی عبادات کے اوپر اپنی جان اور مال کا لگانا، اور ایک خدا کی خلیفہ ہونے کی نسبت، یعنی اپنی جان اور مال کو اخلاقیات کے اوپر لگانا، اور ایک نبیوں کی نعمت، اس کے ناطے دعوت کے اوپر اپنی جان اور مال کا لگانا۔ یہ چار چیزیں ہیں جس پر ترتیب کے ساتھ اس امتی کو اپنی جان اور مال کو لگانا۔ ایک تو تقاضوں کا پورا کرنا، ایک عبادت کرنا، ایک اخلاق پر جان مال کا لگانا، اور ایک دعوت پر جان مال کا لگانا۔ تقاضوں کے پورا کرنے کی اللہ نے انسان کو اجازت دی۔ جانور بھی اپنے تقاضے پورا کرتا ہے، لیکن جانور پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ جانور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکلف نہیں بنایا۔ انسان کو تقاضا پورا کرنے کی اجازت دی، لیکن اس پر دو پابندیاں لگائی۔ کھانے میں، پینے میں، شادی میں، مکان بنانے میں، کاروبار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے دو پابندیاں لگائی۔ ایک پابندی تو یہ لگائی کہ جو تجھے اپنا تقاضا پورا کرنا ہو تو اس میں حکم اللہ کا کیا ہے اسے دیکھ لے۔ دوسرے یہ کہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اسے دیکھ لے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر تم نے استنجا کیا تو یہ استنجا کرنا بھی دین کا ایک حصہ بنے گا، کھانا بھی دین کا ایک حصہ بنے گا، پینا، بال بچوں پر خرچ کرنا، کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ سب دین کے حصے بنیں گے، پورا دین نہیں بنے گا۔ جب ایک بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے آدمیوں کو، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہے کہ میں دین کا کام تو کر ہی رہا ہوں، کوئی آدمی صدقہ خیرات دیتا ہے اس کا ذہن ہے کہ میں تو دین کا کام کر ہی رہا ہوں، کوئی آدمی شریعت کے مطابق اپنا چہرہ بنایا، شریعت کے مطابق اپنا لباس بنایا، وہ کہتا میں تو دین دار ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ جتنا کیا یہ پورا دین نہیں۔ وہ جو میں نے پرسوں کے بیان میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دین کے اندر طاقت بھی ہے اور دین کے اندر قیمت بھی ہے۔ طاقت پوری دنیا مل کر دین کی طاقت کو نہیں پا سکتی، اور دین کی قیمت ساری دنیا کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے قصے بھی سنائے کس طریقے سے دین کی طاقت کا مظاہرہ بے قصور بے بسوں میں ہوا، اور آئندہ دجال یاجوج ماجوج کے زمانے میں جو ایمان والے اور دین والے بے قص اور بے بس ہوں گے وہاں پر دین کی طاقت کا کیسا مظاہرہ ہوگا۔ صحابہ بے قص اور بے بس تھے، ان کے اندر جب دین آ گیا تو دین کی طاقت کا مظاہرہ اللہ نے کیسے کیا، یہ پرسوں کو بیان میں بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ دین میں کتنی طاقت، دین میں کتنی قیمت۔ لیکن یہاں پر جو مغالطے لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں کہ آدمی دین کے کسی ایک کام کو کرتا ہے یا دو کام کو کرتا ہے، جتنا وہ کرتا ہے اس کو وہ پورا دین سمجھتا ہے، اور اس میں انتظار کرتا ہے نبیوں والی مدد اور صحابہ والی مدد، حالانکہ وہ پورا دین نہیں ہوتا۔ نماز کا پڑھ لینا یہ پورا دین نہیں ہے، صدقہ خیرات کا کر دینا یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ موٹر پوری کب بنے گی؟ موٹر پوری اس وقت بنے گی میرے محترم دوستو جبکہ اس کے سارے پرزے ہوں، اور سارے پرزے ہونے سے بھی موٹر نہیں بنتی، بلکہ وہ پرزوں کی فٹنگ بھی صحیح ترتیب سے ہو تو موٹر بنتی ہے۔ اگر ایک آدمی صرف ٹائر کی دکان کھولے اور وہ کہے کہ صاحب ٹائر بھی تو موٹر میں ضروری ہے، جیسے آج کہا جاتا ہے میاں بیوی بچوں کا پالنا بھی تو دین ہے اور یہ کاروبار کرنا بھی تو دین ہے، جو حدیث کے اندر موجود ہے
کہ تاجر صدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء، تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبی و صدیق اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تم یہ تجارت کرنا دین نہیں ہے کیا؟ انہیں کے ساتھ جب آدمی قرآن کو سیکھے تو اسے یقین ہوگا کہ تقویٰ ہوگا تو اللہ میرے کو روزی دے گا، میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میرے کو کامیاب کرے گا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ برکت دے گا، میرے اندر فلاں عمل ہوگا تو اللہ یوں کرے گا۔ پھر جتنے ظاہری اسباب اور وسائل ہیں، یہ ان ظاہری اور اسباب اور وسائل کا یقین نکل کر اس کے دل کے اندر اعمال کے کرنے پر خدا کی مدد کے آنے کا یقین ہوگا۔ اس لیے تعلم الایمان ثم تعلم القرآن، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کا سیکھنا، دل کے اندر ایمان کی طاقت کا لانا۔ دل کے اندر اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے، اس آدمی کو علم بھی حلال حرام کا ہے لیکن یہ آدمی حلال حرام کا فکر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی طاقت لائے گا تو ساری زندگی اس کی دین بنے گی۔ اس لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خطاب کے اندر ہی ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ اعمال کے اندر جان پڑے گی ایمان کی طاقت سے، ایمان کی طاقت نہیں تو اعمال بالکل بے جان ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اعمال بالکل بے جان ہوں گے، بکھرے ہوئے ذرات جیسے، اگر اس کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو۔ یہ ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا، اور ایمان کی طاقت کے معنی کیا ہے؟ ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے، جب ایمان کی طاقت ہوگی تو سارے اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں گے، اعمال پر بھی جو اللہ کے وعدے ہو وہ پورے ہو جائیں گے۔ چیزیں ہمارے پاس کم ہو تو بھی اور چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہو تو بھی، ہر حال میں ایمان کی طاقت اگر ہوئی تو اعمال پر خدا کے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ایمان پر اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ذرا آپ حضرات کے سامنے آ جائے، اور پھر میں لاؤں یہ بات کہ ایمان کی طاقت پیدا کیسے ہو۔ ایمان پر اللہ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کے خزانے بڑے بھرپور ہیں اللہ بڑے طاقت والے، جو وعدہ کرتے ہیں برابر پورا فرماتے ہیں، لیکن جب کہ وہ شرط پوری ہو جائے، ایمان کی شرط پوری ہو جائے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ ایمان پر ایک وعدہ تو ہے کامیابی کا، قد افلح المؤمنون، دوسرا وعدہ ہے سر بلندی کا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تیسرا وعدہ ہے عزت کا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والے کو ملتی ہے۔ مدد کا وعدہ ہے ایمان پر، إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا کے اندر اللہ کی مدد کا وعدہ ایمان پر، نجات کا وعدہ ایمان پر، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بلاؤں کے دور ہونے کا وعدہ، بلاؤں کی مدافعت کرنے کا وعدہ ایمان پر، إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، بہت بڑا فضل اللہ کا متوجہ ہو جائے، اس کا وعدہ ایمان پر، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، امن کا وعدہ ایمان پر۔ آج پوری دنیا میں امن کا بہت نعرہ لگ رہا، جو بھی اٹھے گا کہے گا امن، دنیا میں امن لانا ہے، امن و امان لانا ہے، لیکن امن و امان کا لانے والا اللہ وہ بتاتا ہے کہ امن و امان تو میں لاؤں گا بشرطے کہ تو ایمان لاوے۔ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ ایمان پر اور بھی بہت سے وعدے ہیں، بس میں نے تھوڑے سے وعدے آپ حضرات کو گنا دیے۔ آخرت کے اندر جنت کے دینے کا وعدہ بھی ایمان پر، اور ایک وعدہ بہت بڑا اللہ نے کیا ہے ایمان پر، وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ خدا کی طاقت ہے۔ اللہ کی معیت ایمان پر ملتی ہے یا صفات ایمانیہ پر ملتی ہے؟ اور صفات ایمانیہ کیا ہے؟ صبر، تقوی اور احسان۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، واعلموا ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، وان اللہ مع المؤمنین۔ اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے، یہ کہیں پر ہوگا؟ ایمان، صبر، تقوی اور احسان، ایمان اور صفات ایمانیہ پر اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اللہ کا تعلق جتنا ملتا چلا جائے گا اتنی دنیا اور آخرت بنتی چلی جائے گی۔ بنگلے والے کی بنگلے میں اور جھوپڑے والے کی جھوپڑے میں، رنگ کالا ہو یا گورا، آدمی سید ہو یا پٹھان ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی اور اللہ کا تعلق مل گیا تو یوں سمجھو دنیا اور آخرت میں آدمی کامیاب۔ یہ جتنے اعمال ہیں یہ اعمال ذریعہ ہے اس اندر کی کیفیت تک پہنچنے کا، اور وہ اندر کی کیفیت جب مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اللہ کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے۔ نماز پر اللہ نے ساتھ ہونے کا وعدہ نہیں کیا، قرآن میں نہیں ملے گا ان اللہ مع المصلین کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں ملے گا، کیونکہ نماز دو طرح کی ہے۔ ایک نماز تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی طاقت کو ساتھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور زندگی بھر کرتا رہا اور اس کے بعد شہید ہو گیا، تو شہید ہونے والا ایک تو وہ ہے کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے زندگی بھر کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور باقی قطرات سے اس کے درجات بلند ہوتے۔ ایک شہید تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اسے مردہ سمجھا جائے۔ شہید کے بارے میں اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اس کو مردہ سمجھا جائے۔ اتنا اونچا مقام شہید کا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس میں شہید کو مردہ مت کہو، اللہ کہہ رہا ہے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے شہید کو مردہ سمجھو بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو مردہ سمجھو بھی مت، ان کو خاص قسم کی زندگی مل گئی۔ تو ایک شہید وہ ہے کہ جو اتنے اونچے مقام پر ہے، لیکن ایک شہید وہ ہے کہ جو باوجود شہید ہونے کے دوزخ میں جائے گا، جیسے قاری، سخی اور شہید جنہوں نے اپنا نام اور شہرت کے لیے یہ دین کے کام کیے ہوں گے تو ان کو جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ دین جو پھیلتا ہے وہ تین چیزوں سے پھیلتا ہے۔ ایک تو جان کی قربانی صحیح ہو، یہ تو شہید نے کی، ایک مال کی قربانی وہ سخی نے کی، اور ایک قرآن کے مطابق وہ قاری نے کیا۔ کتنے اونچے اونچے کام کیے جس کے ذریعے پورے عالم میں دین پھیلے، لیکن اس کے اندر چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے عمل کر کے بھی آدمی دوزخ میں گیا۔
اس بنا پر میری بات کو اچھی طرح سمجھو، یہ جتنے دینی اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ کا تعلق ملے، اس کی کیا ترکیب؟ دیکھو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دینی اعمال کو چھوڑ کے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو بالکل وسائل ہے، ان کے بغیر تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے دینی اعمال ہیں، چاہے اللہ کے راستے میں پھرنا ہو اور چاہے دعوت کا دینا ہو، قرآن کی خدمت کرنا ہو، شہادت کرنا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اور چاہے نمازیں پڑھنا ہو، روزے رکھنا ہو، یہ جتنے اعمال ہیں اس کو ایسی ترتیب سے آدمی کرے کہ اس کے اندر کی کیفیت اسے ملے، اور وہ اندر کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، احسان ہے۔ یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے، یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی اعمال کے ذریعے تو اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا اور اللہ کی معیت ملتی چلی جائے گی۔ اور ان چاروں میں بھی ایمان جو ہے وہ اصل چیز ہے، کیونکہ صبر، تقویٰ اور احسان یہ صفات ایمانیہ میں سے، جب ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو صبر، تقویٰ اور احسان ان چیزوں کا آنا بالکل آسان ہوگا، یہ ایمان میں طاقت پیدا ہو۔ ان اعمال کو ایسے انداز سے کرنا کہ ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایمان ہے کیا؟ جس ایمان کے سیکھنا سب سے پہلے ضروری، جس کے بغیر کاروبار گھر میں دین نہیں آ سکتا، جس کے بغیر عبادت میں طاقت نہیں آ سکتی، جس ایمان کی طاقت کے بغیر اگر علم لیا تو یہ علم اسے عمل پر نہیں پہنچا سکتا، وہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ذرا ذہن کو متوجہ کرو، بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں۔ ایمان کی طاقت آئی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کتنے کمزور تھے، ایمان کی طاقت آئی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی۔ صحابہ کتنے کمزور تھے، ایمان کی طاقت آئی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی۔ آخری زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں، وہ لوگ کتنے بے کس اور بے بس ہوں گے، لیکن ان میں جب ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی۔ اور آج بھی اگر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی، ایمان کی طاقت حاصل کر لی اور اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی، تو پھر دنیا کی جتنی بنی ہوئی طاقتیں ہیں یہ سارے کے سارے مکڑی کے جالے ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ کا یقین بھی دل میں ہے اور غیر کا یقین بھی دل میں ہے تو یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی، یاد رکھنا، یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی، یہ کمزور ایمان بنا۔ اگر غیر کا یقین بھی ہے، جتنا غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا اور اللہ کا یقین آتا چلا جائے گا، اتنی ایمان کی طاقت بنے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے جب ہم لوگوں میں دین نہیں تھا اس وقت بھی فرعون ہم کو ستاتا تھا، اور آج آپ تشریف لا چکے ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کے بتانے کے مطابق دین آ بھی چکا ہے، لیکن پھر بھی فرعون ہم کو ستا رہا ہے۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ستا رہا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون ستا رہا تھا، یعنی جب ہم نافرمان تھے پھر بھی ہم پر پریشانیاں، اور آج ہم فرما بردار بن گئے پھر بھی ہم پر تکلیفیں۔ دیندار کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہے اس کی نوعیت جدا ہے، اور بے دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اس کی نوعیت جدا ہے۔ بھائی، بے دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور سزا کے آتی ہے، اور دیندار کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور ابتلا اور امتحان کے آتی ہے۔ دیندار کی تکلیف بطور سزا کے آتی ہے تاکہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف پلٹا کھا جائے، اور بے دین آدمی کے اوپر جو سزا، دیندار آدمی پر جو تکلیف آتی ہے یہ بطور سزا کے نہیں آتی بلکہ بطور ابتلا کے آتی ہے۔ دیندار کی تکلیف کو قرآن ابتلا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کو خدا نے کیا کہا؟
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، احد کے اندر جو تکلیف آئی تھی اس کو خدا نے کیا کہا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ خندق کے اندر جو تکلیف آئی تھی صحابہ پر اس کو خدا نے کیا کہا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور عام مسلمانوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اسے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، بھوک، ڈر، اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ تکلیفیں ایمان والوں پر، دین والوں پر بطور ابتلا کے آتی ہے۔ دونوں کے انجام میں فرق ہے۔ بے دین پر بطور سزا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام سزا کا بڑھنا، دیندار آدمی پر بطور ابتلا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام خدا کی رحمت کا آنا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ دیندار پر تکلیف آئی اور اس نے صبر کیا اور جھیلا اور حکم اللہ کا نہیں توڑا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر عمومی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا اور خصوصی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا، اور رحمتوں کے نازل کرنے میں زیادہ تر دینداری کا